نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورۃ الحج کی آیت نمبر 55 تا 59 پر مشتمل ہے۔ پہلی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم أقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس کلام کی طرف سے برابر شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ایسے دن کا عذاب ان تک آ پہنچے جو ان کے لیے کسی بلائی کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہوگا۔ بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً ہر بات جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت کی مختصر تشریح سماعت فرمائیں۔ پچھلے آیات میں اللہ جل شانہ نے مشرکین کو حکم دیا تھا کہ اپنے وسوسے، شکوک اور شبہات سے نکل جاؤ۔ اگر تم نہیں نکلتے تو یاد رکھنا کہ تم ہمیشہ دھوکے کی زندگی گزارو گے۔ شیطانی چالوں کو دیکھ کر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم سیدھے راہ پر چل رہے ہیں، حالانکہ حقیقتاً ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جس دن تم اس دار فانی سے نکل جاؤ گے اور جب تم قیامت اور آخرت والے دن اٹھائے جاؤ گے تب سب کچھ تمہارے سامنے روزی روشن کی طرح واضح ہو جائے گا۔ تب تم بہت افسوس کرو گے، لیکن اس وقت کافی دیر ہو چکی ہوگی۔ وہ عام دن نہیں ہوگا بلکہ وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ وہ ایسا دن ہوگا جب تم اپنے قبر سے اپنے جسد خاکی کے ساتھ اٹھو گے، تمہیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ملے گا۔ جو اعمال دنیا میں کیے تھے اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اگر اعمال اچھے تھے تو اسی کے بقدر روشنی ملے گی جس میں چل سکو گے، اور اگر برے اعمال کیے تھے تو اندھیرے میں اندھوں کی طرح یہاں وہاں بھٹکتے رہو گے۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ انسان ہوش حواس کھو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس دن کسی انسان کے جسم پر کوئی لباس بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم ایک دوسرے کے سطر بھی دیکھ رہے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی فکر لگی ہوگی، اسے کسی اور کے سطر کی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ سورج سوا نیزے پر آ چکا ہوگا، ہر شخص اپنے گناہوں کے بقدر خون اور پسینے میں ڈوبا ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس میں بھی صرف نیک لوگوں کو جگہ ملے گی، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ اللہ جل شانہ کا غصہ اس قدر بلند ہوگا کہ کسی نبی اور ولی کو یہ طاقت اور جسارت نہیں ہوگی کہ اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہو سکے۔ آخر کار جب تمام انبیاء عذر کریں گے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہم کلام نہیں ہو سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر
اللہ سے امت کے لیے سفارش کریں گے، تب اللہ جل شانہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جنت والوں کو جنت ملے گی، کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہوگا، جس میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، صاف شفاف پانی ہوگا، ہر طرف ہریالی اور سبزہ ہوگا، خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، وہاں ہر خواہش اور فرمائش پوری ہوگی۔ غرض یہ کہ ہر چیز بے مثال ہوگی، نہ اللہ کی نافرمانی کا ڈر اور نہ ہی کسی گناہ کا ڈر ہوگا۔ اور دوسری طرف جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے، وہاں ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ جہنم کی آگ کو اگر کچھ بھی محسوس کرنا ہے تو دنیا کی آگ سے اس کا اندازہ لگائیں کہ 1 منٹ اور 1 سیکنڈ بھی انسان دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ عام سی آگ ہے۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ اس آگ کو 70 مرتبہ پانی سے دھو کر ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ اسے اندازہ لگائیں کہ وہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی، جس میں ایک اللہ کے نافرمان کو ڈالا جائے گا، اور یہ نہیں کہ انسان اس میں جل کر مر جائے گا، بلکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں موت ملنے سے بھی نہیں ملے گی، وہ ایسی جگہ ہے جہاں موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ۔ ہجرت کا معنی اپنے قوم، قبیلے اور وطن کو دین کی حفاظت کی خاطر چھوڑ دینا۔ ابتداء اسلام میں جب مسلمانوں پر مکہ کی زندگی روز بروز تنگ ہوتی گئی اور دشمنان اسلام مسلمانوں کو تکلیف دینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے حبشہ اور بعد میں مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تاکہ وہاں مسلمان سکون کے ساتھ اپنی عبادات کر سکیں، اور اس وقت ہجرت کا یہ عمل مسلمانوں پر فرض کیا گیا تھا۔ لہٰذا جو مسلمان اللہ کی رضا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ہجرت کرتا وہ مستحق ثواب ہوتا، اور اگر کوئی کسی الگ ارادے سے ہجرت کرتا تو وہ ثواب سے محروم رہتا۔ چنانچہ تمام صحابہ نے ہجرت کی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مل کر ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی تاکہ مدینہ میں رہ کر دین کا کام آسانی کے ساتھ کیا جائے۔ چنانچہ وہی ہوا، بعد میں مدینہ اسلام کا ہیڈ کوارٹر بنا اور وہاں سے اسلام اور دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ ہجرت کے اس عظیم الشان عمل کی طرف آیت مبارکہ میں اشارہ ہے کہ ہجرت کے بعد جو بھی مہاجر صحابی شہید ہوئے یا کہیں کفار ان پر غالب آ گئے تو ان صحابہ کو بالکل غمگین اور پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کی پھر بھی شہید ہو گئے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بدلے تمہارا رب تمہیں بہترین رزق عطا کریں گے اور ایسی جگہ ان کو داخل کریں گے کہ یہ لوگ خوش ہوں گے اور وہ جگہ انہیں کافی پسند بھی آئے گی۔ آپ لوگوں کو صرف اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں بھلائی اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ اپنے دشمنوں کو ڈھیل دیتا ہے لیکن ان کی گرفت بڑی خطرناک ہے، جب پکڑیں گے تو دردناک عذاب اور سزا دیں گے۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورۃ الحج کی آیت نمبر 55 تا 59 میں اللہ جل شانہ نے جنت، جہنم اور ہجرت کے فضائل اور اس کی تکالیف پر صبر کرنے کی تلقین کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں قرآن میں دی گئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔